الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الامام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ شب قدر پہ کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ حدیث پاک بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ ایک طاق رات ہے کہ جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ نصیب فرمائے اور ہماری بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بلائیوں سے محروم رہا، اور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بلائیوں سے مگر وہ جو بالکل بے نصیب ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس میں بلائیاں ہی بلائیاں ہیں۔ اللہ پاک ہر بندے کو، ہر ایک جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو بلائیاں عطا فرماتا ہے، مگر ان کو نہیں فرماتا کہ جو بے نصیب ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک با نصیب بنائے، بے نصیب نہ بنائے، یعنی ہمارا شمار جو ہے با نصیب میں فرمائے، بے نصیب میں نہ فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اور دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرہ جو رمضان کا ہے اس میں طاق رات جو ہے شب قدر کی تلاش کرو، کیونکہ وہ ایک بڑی ہی مقبول اور بڑی ہی افضل رات ہے، اس رات میں ہر عمل بڑا افضل ہے۔ تیسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ یعنی اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اور چوتھی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس قدر رمضان کے آخری عشرے میں طاعت و عبادت کے لیے کوشش فرماتے اتنی کسی دوسرے عشرے میں نہ فرماتے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنی زیادہ عبادت شب قدر یعنی آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی دوسرے عشرے میں نہیں کرتے تھے، یعنی آپ زیادہ جو ہے قیام اور زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اور پانچویں روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر خدا تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ پھر جب انہیں عید الفطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنے ان بندوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے اپنی خوشنودی کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس کی مزدوری اجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کر دے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، اے میرے پروردگار، اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پورا معاوضہ دیا جائے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری لونڈیوں نے میرے مقرر کیے ہوئے فرض کو ادا کر دیا، اب وہ گھروں سے دعا کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ قسم ہے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنی بخشش و رحمت، اپنی عظمت و شان، اپنی رفعت و مکان کی کہ میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ پھر خدا تعالیٰ عز و جل
فرماتا ہے اے میرے بندو اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کے پس مسلمان واپس ہوتے ہیں عیدگاہ سے اس حال میں کہ ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب مزدور اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے کام کرنے کے بعد۔ تو جب عید الفطر آ جاتی ہے، لہذا رمضان ختم ہو گیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور چھٹی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے، یعنی عبادت میں بہت کوشش فرماتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آخری عشرہ جو ہے وہ ہے جہنم سے نجات کا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی کوشش، جتنے محنت جو ہے اس عشرے میں کرتے تھے، اس دوسرے عشروں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے خوب اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، اور جو ہمارے حقوق ہیں، جو اللہ پاک کے حقوق ہیں، وہ بجا لانے چاہیے۔ سوال پوچھا گیا کہ دلہن کے پاؤں دھو کر اس کا پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا کیسا ہے؟ تو جواب مستحب ہے، چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دلہن کو بیاہ کر لائیں تو مستحب ہے کہ اس کے پاؤں دھو کر مکان کے چاروں کوشوں میں چھڑکیں، اس سے برکت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو جواب دیا اعلی حضرت علی رحمۃ اللہ تعالی نے، یہ کوئی مذہبی نہیں ہے، یعنی یہ مستحب عمل ہے، یعنی اس کے کرنے سے نہ تو شریعت منع کرتی ہے اور نہ اس کے نہ کرنے سے شریعت کچھ کہتی ہے، یعنی یہ مستحب عمل ہے، آپ کریں گے تو اچھا، نہ کریں گے تو نقصان نہیں ہے۔ تو لہذا انہوں نے لکھ دیا کہ یہ برکت کے لیے، تو یہ مستحب عمل ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں یہ اس بات کو لے کے اتنا جناب تانے کستے ہیں، جناب میں نے ایک شعر کہا تھا کہ یا تو اپنی اوقات، حیثیت، علم اتنا کرو کہ تمہارا موازنہ کیا جا سکے، تو اگر اتنی اوقات بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، حیثیت بھی نہیں ہے، تو پھر بھونکنا بند کرو، کیونکہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہو تو نیچے سے کتے بھونک رہے ہوں تو اس کی چاندنی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، وہ اپنی مستی سے چمک رہا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو لہذا جو ہے تکبر اور اناد سے بچو اور اللہ پاک سے مانگو، جو نہیں ہے وہ اللہ پاک سے مانگو، ٹھیک ہے۔ یہی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سے مانگو، جو تمہیں چاہیے وہ اللہ دینے والا ہے۔ تو آخر میں ایک پیر صاحب کا شعر وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ حالات کی تلخیوں پہ کیوں روتا ہے، کیوں تو ہم امید خام کیوں بوتا ہے، تو چاہ نہ چاہ اس سے ہوتا نہیں کچھ، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے یہ۔ تو آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔